اسی مبارک تاریخ میں دیوا کے اندر حضرت وارث عالم پناہ کون نہیں جانتا ہے ان کی کرامت ہے، مگر ہم ان کی کرامتوں کو دوسرے زاویہ سے دیکھتے ہیں، دیگر نقطات سے دیکھتے ہیں۔ ان کی زندگی کو میں جو بتا رہا ہوں اس نقطے سے بھی دیکھو، ان کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے کہ 6-7 سال کی عمر میں حضرت وارث پاک بھی حافظ قرآن بنے ہیں، 12-15 سال کی عمر میں سلسلہ طریقت کا ایسا امام بنے کہ رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ حضرت وارث پاک اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ پہلی مرتبہ جب حج کرنے کے لیے گئے خانہ کعبہ کے اندر اللہ کا جاہ و جلال ملاحظہ فرمایا، مدینہ المنورہ میں رسول اللہ کا رحم و کرم ملاحظہ فرمایا، تو تاریخ بتاتی ہے اور سب جانتے ہیں کہ وارث پاک نے ایک بار اپنے جسم میں احرام باندھ لیا تو فرماتے ہیں میں نے جب ایک بار کفن پہن لیا ہے اب زندگی بھر میں حالت کفن ہی میں رہوں گا۔ اور جب مولا علی کی بارگاہ میں وارث پاک نے حاضری دی تو آپ کو ایک روایت معلوم ہے، میں نہیں سنایا کہ مولا علی ایک مرتبہ کسی بات سے جا کر کے روٹھ گئے اور جا کر کے مسجد نبوی میں زمین میں لیٹ گئے، خالی بدن ہے زمین میں لیٹ گئے، اللہ کے نبی کا گزر ہوا، دیکھ رہے علی زمین میں لیٹے ہیں، حضرت علی کو میرے آقا اپنے دستے مبارک سے اٹھاتے ہیں، پیٹھ کی مٹیاں جھاڑتے ہیں اور فرماتے ہیں ابو تراب اٹھ جاؤ۔ ابو تراب کا مطلب مٹی کا باپ، چونکہ حضرت علی کی پیٹھ میں مٹیاں لگی تھی تو نبی نے عربی میں فرمایا ابو تراب اٹھ جاؤ، اے مٹی کے باپ اٹھ جاؤ۔ مولا علی اٹھ گئے، نبی نے ابو تراب فرما دیا۔ علی کو نبی کا دیا ہوا یہ لقب اتنا پسند آیا کہ علی کو دیگر القابات سے لوگ یاد کرتے اتنا خوش نہ ہوتے، اگر کوئی ابو تراب کہہ دیتا تو مولا علی خوش ہو جاتے، کیونکہ یہ لقب کسی اور نے نہیں مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا۔ یہ محبت کا معیار۔ اب وہ مولا علی جو نبی سے اتنی محبت فرما رہے ہیں، اب حضرت وارث پاک جب مولا علی کی بارگاہ میں گئے، حضرت علی کی بارگاہ سے فیض لیا اور پھر اس روایت پہ غور کیا کہ مولا علی تو ابو تراب ہیں، تو حضرت وارث پاک نے اسی وقت سے فرمایا کہ اب ابو ترابی صفت کا غلبہ میں اپنے اوپر کرتا ہوں۔ اس کے بعد سے حضرت وارث پاک نہ کبھی چارپائی پہ سوئے، نہ تخت پہ سوئے، نہ پلنگ پہ سوئے، جب بھی سوتے تھے بغیر تکیہ کے زمین میں سویا گیا۔ یہ وارث پاک ہیں، اولیاء سے محبت کا ان کا نظریہ دیکھو کہ کس قدر محبت کرتے تھے، نبی سے ایسا پیار، ایک مرتبہ چپل اتار دیا، پھر چپل زمین میں نہیں، 12 سال تک مصر میں، بیت المقدس میں، جرمن کے اندر، یورپ کنٹری کے اندر گھومتے رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ کہتے ہیں اس زمانے میں وارث پاک کے دست مقدس میں ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، مگر نبی سے محبت دیکھو، اللہ سے محبت دیکھو، سال بھر تبلیغ کر رہے ہیں پوری دنیا میں گھوم گھوم کر۔ جب حج کا مہینہ ہے وارث پاک نہ کوئی ساز و سامان ہے نہ کوئی انتظام ہے، پیدل خالی پیر ننگے پیر چل پڑے نبی کی بارگاہ میں۔ ہر سال کنٹینیو سال بھر تبلیغ ہو رہی ہے، اسلام کو پھیلایا جا رہا ہے، اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ حج کا مہینہ ہے، نبی کی بارگاہ میں، خانہ کعبہ میں اب خالی پیر چلنے والے یہ وارث پاک۔ مورخین بتاتے ہیں، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں ننگا پیر گھومنے والا، کیچڑ ہے، برسات ہے، ٹھنڈی ہے، گرمی ہے، تو پیر کو تو گرد آلود ہونا چاہیے، کیچڑ لگنا چاہیے، گندگی لگنا چاہیے، مگر جن کا دل صاف ہو جائے اس کے پاس گندگی آیا نہیں کرتی۔ لوگ بتاتے ہیں کہ سال بھر خالی پیر گھومنے والا وارث پاک جب ان کے تلوے پر کوئی شخص نظر ڈالتا تو کیچڑ گندگی تو دور، چودھری کے چاند کی طرح وارث پاک کا تلوا چمکتا نظر آتا تھا۔ مسلمانوں، یہ ہے اللہ کی قدرت جو اپنے ولیوں کو عطا فرماتا کہ زندگی بھر پیدل چلے خالی پیر، مجال ہے کہ گندگی لگ جائے، مجال ہے کہ کوئی دوسری چیزیں لگ جائے، جب بھی دیکھو وارث پاک کا تلوا سورج کی طرح، آسمان کے چاند کی طرح چمکتا نظر آتا ہے۔ یہ وارث پاک ہیں جنہوں نے گھوم گھوم کر پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا، قرآن کی دعوت دیا،
حج میں جب پہنچتے تھے تو وارث پاک کی عبادت کا یہ عالم کہ مسجد حرام میں جاتے طواف کرنے کے بعد مسجد حرام میں جیسے جاتے 2 رکعت نماز کی نیت فرماتے، 2 رکعت کی نماز کی نیت سے کھڑے ہوتے اور اسی 2 رکعت میں وارث پاک قرآن کی تلاوت شروع فرماتے۔ بتاتے ہیں کہ 1-2 بار کی بات نہیں، جب تک رہتے تھے روزانہ کا معمول کہ اسی 2 رکعت میں وارث پاک پورا قرآن پڑھ لیا کرتا، پورا قرآن وارث پاک اس 2 رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ اور 1-2 بار کی بات نہیں، جب تک رہتے تھے حرم شریف کے اندر ان کا یہی معمول ہوا کرتا تھا وارث پاک۔ اور نمازوں کا تلاوتوں کا عالم تو عجیب و غریب ہے۔ اور روزے کے حوالے سے آقا سے محبت ہے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ بعد میں تو یہ ہوا کہ مورخین نے لکھا کہ 1 ہفتہ تک رات اور دن بغیر کچھ کھائے پیے روزہ حضور وارث پاک رکھا کرتے تھے۔ اے وارث پاک کے ماننے والوں، مخدوم سمنا کے ماننے والوں، رمضان میں روزہ چھوڑنے والوں، ذرا اپنی غلامی پہ غور تو کرو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ پھر کہتے ہمیں فیض نہیں ملتا، ارے فیض کہاں سے ملے گا؟ فیض ملنے کے لیے دل کے دروازے کو کھولا تو رکھو۔ دل کے دروازے کو اگر کھلا رکھو گے، اور دل کا دروازہ کھلے گا کیسے؟ کبھی کبھی قرآن پڑھ لیا کرو، نمازوں کی پابندی کر لیا کرو، اللہ و رسول کی محبت رکھو، پھر دل کا دروازہ کھل جائے گا۔ پھر جس ولی کی بارگاہ میں جاؤ گے فیض ملتا نظر آئے گا۔ اور نمازوں کی پابندی کا وارث پاک کا یہ حال کہ آخر عمر میں اکثر اولیاء کرام کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ حالت جزم میں رہتے ہیں، اور حالت جزم میں رہنے کے بعد بھی کوئی فرض نماز ترک نہیں کرتے، بلکہ اس کی تعداد میں اضافہ کر دیتے۔ وارث پاک کا بھی یہ عالم رہا کہ آخری عمر میں حالت جزم میں آ گئے، فجر کی نماز پڑھ لی، ظہر کی پڑھ لی، پھر تھوڑی دیر بعد مریدین کو کہتے ہیں کہ لاؤ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ مرید کہتے حضور آپ نے تو ابھی ظہر پڑھ لی، کہا نہیں مجھے پھر پڑھنا ہے۔ یہ وارث پاک ہے کہ حالت جزم میں رہیں تو اب 5 وقت نہیں بلکہ ان 5 وقت کو ریپیٹ کر کر کے نہ جانے کتنا وقت پڑھتے رہے۔ اے مسلمانوں، ایسے اولو العزم اولیاء کرام کا دامن ہم گنہگاروں کے ہاتھوں میں، اگر ان کی زندگیوں سے ہم نے کچھ سیکھا نہیں تو پھر ہم لوگوں سے زیادہ محروم القسمت کون ہے؟ میرے بھائی، ان اولیاء کرام کی زندگیوں سے کچھ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ عرس میں گئے، چادر پہ چادر، گاگر پہ گاگر، کیا ملے گا؟ چند سورتیں کسی بزرگ کی بارگاہ میں جا کے پڑھ نہیں سکے، کیا ملا؟ قرآن مقدس کے 1 پارے کی تلاوت کسی بزرگ کی بارگاہ میں جا کے کر نہ سکے، کیا ملا؟ اس بزرگ کی بارگاہ میں جا کر کچھ روحانی اور عملی اپنے اندر انقلاب پیدا نہیں کیا، کیا ملا؟ ان چادروں سے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اولیاء کرام سے فیض حاصل کرنا ہے تو ان کی بارگاہ میں بادب جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو پائنتی میں جا کر، پھر ان کا ثواب صاحب مزار کو بھی پہنچا دو، اپنے خاندان والے مومنین کو پہنچا دو، انشاءاللہ گناہ بھی معاف ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس ولی کا آپ کو فیض بھی ملتا نظر آئے۔ عرس گھومنے کا نام تھوڑی ہے، عرس بازار میلہ ٹھیلا کا نام تھوڑی ہے، عرس نام ہے اس بزرگ کی زندگی کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور یہ عہد کرنے کی کہ اس بزرگ کو اللہ نے یہ اہمیت، یہ عظمت، یہ بزرگی، یہ مرتبہ، یہ رتبہ جو عطا فرمایا ہے، پروردگار اس کا کچھ صدقہ مجھے بھی عطا فرما دے، اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو اولیاء سے فیض لینے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر ان کی بارگاہ میں پہنچو تو نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، پھر دعا کرو، انشاءاللہ دعا قبول ہوتی نظر آئے۔ اور مخدوم سمنا نے تو بشارت دے دی کہ میری بارگاہ میں جو اس انداز میں آ کر حاضری دے گا، مصیبتیں بھی دور ہوگی، گناہوں کی بخشش و مغفرت کی بشارت بھی ملتی نظر آئے۔ اس لیے میرے بھائی اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے اور محبت کا وہ معیار قائم کیجئے کہ اللہ و رسول کی محبت آپ کے دل میں غالب ہونا چاہیے۔ مخدوم سمنا رضی اللہ تعالی
کثرت کے ساتھ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق کا ذکر کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کے جد ابجد مولا علی ہیں مگر آپ رطب اللسان رہتے ہیں، صدیق و عمر کی تعریفیں کہا کیوں؟ تو حضرت مخدوم اشرف فرماتے ہیں یہ مولا علی کی محبت ہی کی وجہ سے۔ کہا حضور کیسے؟ کہا میں نے جد امجد مولا علی کو دیکھا کہ وہ کثرت کے ساتھ یار غار صدیق اکبر کا ذکر کرتے تھے، عمر فاروق کا ذکر کرتے تھے، تو میں مولا علی سے محبت کی وجہ سے صدیق و عمر کا ذکر کیا کرتا ہوں۔ یہ مخدوم سمنانی نے فرمایا۔ پڑھ کر دیکھ لیجئے ان کی کتابیں، نہیں ہیں کتابیں میرے پاس آئیے، میں کتابیں پڑھ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، سنا۔ اے مسلمانوں، بزرگوں کا جو عقیدہ ہے اسی عقیدے پہ قائم رہیے، ان کی عملی زندگی سے کچھ اپنے عملی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، بالخصوص نمازوں کی پابندی، عبادات کی پابندی۔ اس کے بغیر جب اللہ و رسول ہی راضی نہیں تو بھلا اولیاء کرام کیا راضی ہوں گے؟ پروردگار عالم ہم سب کو اللہ و رسول سے، تمام اولیاء سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔